Going for one, going for two. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاری صاحب نہیں ہے اور اس گھنٹے میں کسی کا جھگڑا ہے تو وہ فیصلے کے لیے آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جماعت تک بھی جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے ساتھ ہی جائیں گے وهذا قبل الأمر بالجهاد. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرق بها. وإن تصبهم الضمير للإنسان من اعتبار الجنس سيئة بلاء بما قدمت أيديهم فاستلزموه. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها. فإن الإنسان كفور من نعمته لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أي ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له إنه عليم بما يخلق قدير على ما يشاء. فرماتے ہیں فمالکم من نکیر کے بعد اور تم مالکم من نکیر تمہارا انکار مفید نہیں ہوگا. یا نکیر کی معنی مددگار ہے. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. اگر یہ اعراض کریں گے تو ہم نے آپ کے اوپر سپروائزر نہیں بنایا, مسلط نہیں کیا, زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. تحفظ اعمالهم کہ ان کے اعمال کی آپ حفاظت کریں گے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہے یعنی توافق المطلوب منهم. اسی طرح کی آپ موافقت کریں گے الاعمال المطلوب منهم جو عمل ان سے مطلوب ہے تو ان کی موافقت کریں گے. یعنی اعمال مطلوبہ جو ان سے اعمال مطلوب ہے تو ان کی موافقت کریں گے. منہم ان میں سے یعنی المطلوب منہم الایمان اور المطلوب منہم الاعمال الصالحہ تو آپ ان کی موافقت کریں گے یعنی ان کو موافقت پر مجبور کریں گے. یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے. توافقہ تجبرهم على الموافقة على الأعمال المطلوبة منهم. إن عليك إلا البلاغ آپ کے دل میں نہیں ہے مگر تبلیغ. هذا قبل الأمر بالجهاد یہ تو ہر جگہ فرماتے ہیں. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة اور جب ہم انسان کو نعمت پہنچاتے ہیں جیسے غنا اور صحت خوش ہو جاتا ہے. مالداری پہنچتی ہے یا نعمت آدمی خوش ہو جاتا ہے. اور ان تصبهم سیئۃ اور اگر ان کو پہنچتی ہے مصیبت بما قدمت ایدیہم ان کی
اعمال کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے فإن الانسان کفور، بس تحقیق انسان ناشکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، فرح مفرد آیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان انسانوں کو پہنچتی مصیبت، یہ جمع آیا اس وجہ سے فرح بها کہ جس وقت آدمی خوشی اور نعمتوں میں وقت گزار رہا ہو تو دوسرے رشتہ داروں اور لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے، فرح بها خوش ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مستقل بالذات سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے جو بن گیا مستقل بالذات وہ بن گیا مستقل بالذات، مستقل بن جاتا ہے۔ بس میں یہ کیا اور میں یہ کرتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے یہ۔ اور مصیبت کے لیے وَإِن تُصِبْهُمْ جمع ہے، اس لیے کہ جب کسی پر مصیبت پڑتی ہے تو ہر ایک کو چیخ و پکار کر کے بلاتا ہے کہ آؤ میری مدد کر، تو تُصِبْهُمْ یہ جمع کا صیغہ ہے، ضمیر انسان کو ہے جنس کے اعتبار سے۔ مصنف کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مفرد آیا فرح بها اس لیے کہ انسان اوپر سے مفرد ہے، اور تُصِبْهُمْ جمع آیا اس لیے کہ اندر سے جمع ہے، انسان بہت سارے انسان ہیں دنیا میں۔ سیئۃ بلاء بما قدمت ایدیہم قدموہ، یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے تو وہ بما قدمت ایدیہم کیسے ہے، اس کے تو ہاتھ کٹے ہوئے یا قدموہ انہوں نے کیا ہے، ہاتھوں نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو، اور تعبیر ہے ایدی کے ساتھ، لأن أكثر الأفعال تزاول بها، کیونکہ اکثر افعال تزاول بها کیے جاتے ہیں بها ہاتھوں کے ساتھ، اور انسان کو جب دیتے ہیں تو رحمت میں اللہ تعالیٰ نے اذقنا فرمایا، اذقنا الانسان، ہم چکاتے ہیں انسان کو رحمت۔ اس سے معلوم ہوا، اشارہ ہے کہ دنیاوی نعمت کتنی بھی بڑی ہو وہ ذوق کے برابر ہے، اور آخرت کی نعمت خوب سیر ہو کر کھانے پینے کے برابر ہے۔ یعنی دنیا کی نعمت کی تقلیل کی طرف اشارہ ہے اذقنا، اور یا اس لیے اذقنا بتایا کہ یہ تھوڑی سی نعمت ہے اور یہ بھی اس کم وقت کے لیے سبب تکبر بن گیا، تھوڑی سی نعمت ہے اور یہ بھی اس کے لیے سبب تکبر بن گئی۔ للہ ملک السماوات والارض، حالانکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے انتقاما و انعاما، کسی سے انتقام کسی سے انعام۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جس کو چاہے، یہب لمن یشاء اناثا، اگر کوئی کہے یخلق ما یشاء اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہب کافی ہے، یا اگر یہب نہ ہو تو یخلق لمن یشاء اناثا ویخلق لمن یشاء الذکور، تو یا دونوں یخلقو ہوتا، یخلقو کے بعد یہبو کیا ہوتا ہے، بظاہر تو دونوں کا ایک ہے مطلب، پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اور بخشتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اناث، تو دونوں کا بظاہر مطلب ایک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلق کا مطلب پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے ما یشاء جس کو چاہے، اور یہب لمن یشاء میں ہبہ ہے، ہبہ بعد الخلق ہے، اس لیے اس کا ذکر ہو، پہلے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہبہ کیا کہ چلو میں نے آپ کو یہ نعمت ہبہ دی، تو الخلق مقدم علی الہبۃ، جیسے میں قلم بناؤں یہ خلق ہے،
اور پھر قلم آپ کو ہیبہ کرو، یہ مرتب ہے خلق پر، پیدا کرنے پر، بنانے پر. من الاولاد اناسا عورتوں کو مقدم کیا مذکر پر، یا اس لیے کہ اناس کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور جو کثیر ہے اس کو مقدم کیا، جو قلیل ہے ان کو مقدم کیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا، یہ تسلی کے لیے ہے کہ اگر تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، اللہ نے کی ہے اور کسی کو نہیں کی ہے، اس لیے تم کو اس پر تسلی رکھنا چاہیے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا کو اس لیے مقدم کیا تاکہ ہمیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. دیکھو اناسا اللہ کی چاہنے کے مطابق ہے، ورنہ تم تو نہیں چاہتے. تو اولاد میں اللہ تعالیٰ کی چاہت چلتی ہے، تمہاری چاہت نہیں چلتی، تو اس لیے اناسا کو مقدم کیا. 3 وجوہات. چوتھی وجہ یہ ہے، 3 ہو گئی شاید. چوتھی وجہ یہ ہے کہ ما قبل میں مصیبت کا ذکر گزرا، مصیبت کا ذکر، سیئۃ بما قدمت ایدیہم، تو مصیبت کے بعد اناسا کا ذکر اس لیے کہ مشرکین عرب اور بہت سارے لوگ لڑکیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، تو جس کو تم مصیبت سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس لیے اس مناسبت. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہتے ہیں جس کے ہاں پہلی لڑکی پیدا ہو جائے یہ برکت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا تو یہ برکت والی ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یہاں ملاتے ہیں اولاد کو مذکر اور مؤنث، یعنی يَجْعَلُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. يُزَوِّجُهُمْ سے یہ شعر پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ملاتے ہیں مذکر مؤنث کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی توامین پیدا ہوتے ہیں. مصنف نے کہا توامین ہو یا غیر توامین ہو، یجعلہم ذکرانا و اناسا، یجعلہم ذکرانا و اناسا معا تو توامین، اور متعاقبا تو غیر توامین، دونوں کو شامل ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور بناتا ہے بعض لوگوں کو عقیما بانج لا ولد، ولا یلد ولا یولد له، ولا یلد تو نہیں جنتا ہے، ولا یولد له اور اس کے لیے بچہ نہیں پیدا ہوتا. عقیم الذی لیس له ولد، ولا یلد، ولا یلد مذکر، ولا یولد له مؤنث کے ساتھ، مذکر کا بچہ پیدا نہیں ہوتا لا یلد ہے، ولا یولد له اور اس کی بیوی کا نہیں ہوتا تو لا یولد له من جانب المرأة، ایک اور نمبر 2 عورت کے ساتھ ہے، نمبر 1 مرد کے ساتھ. انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر عالم ہے اور جس پر چاہے قادر ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اللہ تبارک و تعالی نعمت ظاہری بھی دیتے ہیں جیسے اولاد، اللہ تبارک و تعالی نعمت باطنی بھی دیتے ہیں، وحی نعمت باطنی، نعمت ظاہری کے بعد نعمت باطنی کا ذکر. وما كان لبشر ان يكلمه الله، اور وما صح لبشر، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے ان يكلمه الله کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرے، الا وحیا، وحیا کو مصنف نے مفعول مطلق بنایا، الا ان یوحی الیہ وحیا، مگر یہ کہ اس کو وحی کرے، فی المنام و بالالہام، فی الیقظۃ و فی المنام، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرے بغیر روح القدس کے اور بغیر کسی کے آنے کے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منام میں اور انبیاء علیہ السلام کو بغیر منام کی بھی، یا وحین موحین کے معنی میں ہے،
ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا موحيا، مگر جب وحی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے کے، یا الا موحیا، یہ تو وحیا بمعنی موحیا ہو جائے گا، او من وراء حجاب، او مسمعا من وراء حجاب، او یرسل رسولا او مرسلا رسولا، تو یہ سب اسم فاعل کے وزن پر بن جائیں گے اور آپس میں فٹنگ سیٹنگ ہو گئی. الا وحیا الا موحیا من غیر واسطة، او من وراء حجاب، او مسمعا من وراء حجاب، او یرسل او مرسلا رسولا. یہ وحی کے ذریعے سے جس میں آدمی کی قوت سامعہ اور قوت باصرہ دونوں معطل ہو اور قلب کے اوپر کشف و انکشاف ہو رہا ہو، اور میں وراء حجاب جس میں بصر معطل ہے، وراء حجاب ہے، اور سمع کام کرتا ہے. اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ، اس میں یرسل رسولا میں بصر اور سمع دونوں کام کرتے ہیں. یرسل رسولا اس کو دیکھتے ہیں، ان کی آواز بھی سنتے ہیں. تو میں وراء حجاب، پردے کی پیچھے، یہ بھی فی المنام ہو یا فی الیقظت ہو، جیسے لیلۃ المعراج میں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من وراء حجاب پر اتفاق ہے، اور آمنے سامنے دیکھا تھا، اس میں اختلاف ہے. ان یسمع کلامہ ولا یراہ، کلام سناتے ہیں دیکھ نہیں سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں. تو یہ وحی کی موٹی موٹی اقسام کی طرف اشارہ ہے. او یرسل رسولا، یا فرشتے کو بھیجتے ہیں بغیر شکل انسانی کی، سلسلۃ الجرس، یا شکل انسانی میں جیسے دحیۃ الکلبی کی شکل میں. فرشتے کو جیسے حضرت جبرائیل اور جبرائیل اور جبرائیل اور جبرائیل، فیوحی باذنہ، پس وحی کرتے ہیں رسول، یعنی وحی پہنچاتے ہیں رسول، مرسل الیہ کی طرف، باذنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اس میں وحی کی موٹی قسمیں ہیں اور وحی کی چھوٹی چھوٹی قسمیں. باب بدء الوحی میں انشاءاللہ بخاری شریف میں اس کی تفصیلات باذن اللہ. ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. انہ علی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علی، بلند و بالا ہے اور برتر اور اونچا ہے. صفات المحدثین، محدثین کی صفات سے، حادث کی صفات سے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے کلام کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حروف ہمارے حروف کی طرح ہے، بغیر حروف کے ہیں. اور حکیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صنعت میں، اس لیے کبھی رسول بھیجتے ہیں اور کبھی بغیر رسول کے. اور رسول جب بھیجتے ہیں تو کبھی رسول نظر آئے کبھی نظر نہ آئے. ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا تموت حتی تستکمل رزقا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اور اسی طرح جیسے دوسرے انبیاء کو وحی بھیجی ہے تو اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. روح یعنی ہم نے بھیجا ہے قرآن کریم. قرآن کریم ہے وحی الارواح والنفوس، روح الارواح والنفوس. نفوس اور روح کے لیے روح ہے. قرآن کریم ہے روح الارواح، اس لیے اس کو روح فرمایا. حیات القلوب ہے، وهو القرآن تحیا القلوب، به تحیا القلوب، اس سے دل زندہ رہتے ہیں. كذلك مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل.
یا کذالک مبالغے کے لیے اسی طرح یعنی خوب اچھی طرح ہم نے وحی بھیجی، بار بار وحی بھیجی، ہزاروں مرتبہ وحی بھیجی. من امرنا ہماری امر اور ہماری دین میں سے، دین کی وحی آپ کی طرف بھیجتے ہیں، یا من امرنا ہمارے حکم سے، الذی نوحی الیک جو امر اور کام ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، من امرنا من دیننا، من امرنا بامرنا. ما کنت تدری ما الکتاب، ما کنت تدری آپ کو معلوم نہیں تھا، ما تعرف قبل الوحی الیک وحی سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا، ما الکتاب کہ قرآن کریم کیا ہے. آپ کو قرآن یا کوئی کتاب تورات وغیرہ بھی معلوم نہیں، یا مل کتاب و کتابت بھی معلوم نہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی سورہ یوسف میں ہے، اگرچہ آپ وَإِن كُنتَ بے شک آپ اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ بے خبر تھی. وَلَا الْإِيمَانِ اور آپ کو ایمان کی تفصیلات بھی معلوم نہیں تھی. وَلَا الْإِيمَانِ اور ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں تھی، یعنی شرائع معلوم نہیں تھی، اور معالم اور ایمان کے معالم، ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں تھی، ایمان کی علامات اور تفصیلات. اور پھر وہی بات ہے کہ آیا ہے ما کنت تدری، تو تدری درا یدری تعلم کے معنی میں ہے، یہ افعال قلوب ہے، اور مل کتاب میں ما استفہامیہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ والنفی، نفی تو نہیں استفہام ہے، لیکن استفہام نفی کے معنی میں ہے. کیا ہے کتاب، یعنی آپ کتاب نہیں جانتے تھے، تو نفی، تو نفی ہے. معلق للفعل عن العمل، اس نے اسٹاپ کر دیا فعل کو عمل سے، یہ ظاہراً مفعول بھی نہیں ہے اور معنن ہے. اور ما بعدہ سد مسدا مفعولین، یا اس کا ما بعد قائم مقام مفعولین ہے، یعنی یا ہم کہیں گے قائم مقام میں مفعولین ہے، اور ہم کہیں گے کہ مل کتاب میں ما صدارت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ما بعد کے لیے، پوری کائنات کے لیے نہیں کہ ما قبل کے لیے بھی ما بعد کے لیے صدر ہے. یہ نہیں ہے کہ پورے صفی کے لیے صدر ہے. با اور عکس یہ شارحین کہتے ہیں کہ او بمعنی واو ہوتا ہے، یہ جہاں جہاں آ جائے او، یعنی وما بعدہ صدا مصدا مفعول ہے، واو او بمعنی واو ہوتا ہے، تو یعنی وما بعدہ صدا مصدا مفعول ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر جگہ او ہوا ہم بمعنی واو کریں، کبھی تو مصنف او کی جگہ واو ذکر کرتے. اس لیے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دوسری توجہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تعلیق ہو. تو بہرحال آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی تفصیلات، شرائع، احکام، مؤمن بھی معلوم نہیں. اگر کوئی اشکال کرے، تبلیغ والے تو اس کے خلاف کہتے ہیں. تبلیغ والے کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان کو معلوم کیا پھر ہم نے قرآن کو معلوم کیا. قرآن موقوف ہے ایمان پر، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ مل کتاب ولل ایمان، آپ کو قرآن اور ایمان معلوم نہیں تھا، تو ایمان آپ کو قرآن کی برکت سے معلوم ہوا. تو قرآن مقدم ہے ایمان پر. ایمان کہاں سے معلوم ہوا؟ قرآن سے. اور وہاں اس کے بالعکس ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان مقدم ہے قرآن پر، ایمان اجمالی، ایمان اجمالاً مقدم ہے. ایمان ایمان لائیں گے تو پھر قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کریم کو سیکھیں گے، قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں گے.
اور ایمان تفصیلی مؤخر ہے قرآن کریم سے، اس لیے کہ قرآن کریم میں فرشتوں پر ایمان ہے، فرشتوں کی قسمیں ہیں، حشر ہے، حساب ہے، کتاب ہے، عمل نامہ ہے، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں ہے، یہ سب تفصیلات قرآن سے معلوم ہو گئی. تو ایمان تفصیلی موقوف ہے قرآن کریم پر، اور ایمان اجمالی قرآن کریم سے مقدم ہے. یا یہ کہے کہ مل کتاب ہو، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کریم کیا ہے، ولل ایمان ولا اہل الایمان، اور آپ کو اہل ایمان معلوم نہیں تھی کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے. یہ قرآن کے بعد کوئی مومن بنا کوئی مومن نہیں بنا، اہل ایمان کی تفصیل معلوم ہو گئی. یا یہ کہے مل کتاب ولا دعوت الایمان، ایمان کی دعوت آپ کو معلوم نہیں تھی، قرآن کریم نے حدیث نے قرآن کریم کی دعوت کی تفصیلات بتا دی. تو یا یہ کہے کہ مل کتاب ولل ایمان بالرسالت، آپ کو قرآن معلوم نہیں تھا اور ایمان بالرسالت معلوم نہیں. تو ایمان مقدم ہے، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، اور جو ایمان مؤخر ہے تو وہ ایمان بالرسالت ہے، اس لیے کہ ایمان بالرسالت، ایمان بالاحکام، یہ تو احادیث و قرآن سے معلوم ہوا. ولیکن جعلناہ، لیکن ہم نے قرآن کریم کو، روح کو بنایا ہے نوراً، نور، لنہدی بہ من نشاء، تاکہ جس کو چاہے ہم ہدایت دے دیں، منزل مقصود تک پہنچا دے اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ لتہدی دعوت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. پہلے نہدی اس کے معنی ہے پہنچانا، دوسرے نہدی کا مطلب ہے بیان کرنا اور راستہ واضح کرنا. تدعو بالموحى الیک، جو وحی آپ کی طرف ہے اس کے ساتھ دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، دین اسلام. صراط اللہ، اللہ کا راستہ، وہ اللہ جس کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکن و خلقن و عبیدن. الا سن لو الی اللہ تصیر الامور، تمام کاموں کی واپسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. جتنے کام ہے ان کا نتیجہ، حساب کتاب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپسی ہوگی. سورہ زخرف ترتیب قرآنی میں 43 ہے، ترتیب نزولی میں 63 ہے، بعد شورا کے بعد جو پہلے ہے، اور قبل الدخان. ما قبل کے ساتھ متعدد طریقوں پر ربط ہے. ایک یہ ہے اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی تعظیم، اس کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی تعظیم اور قرآن کریم کی صفات. نمبر 2 ترتیب نزولی میں وہ پہلے ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے، یہ بھی ایک ربط ہے. نمبر 3 ام اتخذ مما یخلق بنات، آنے والی صورت میں، اور گزری ہوئی صورت میں یہب لمن یشاء اناثا، یہب لمن یشاء اناثا، اور ما بعد میں ام اتخذ مما یخلق بنات. بنات تم کو ملتی ہے تو تم چیخ اٹھتے ہو کیوں ملی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے ہو، ثابت کرتے ہو. نمبر 4 انا جعلناہ قرآنا عربیا، یہ آنے والی صورت میں ہے. اور وکذالک انا جعلناہ، اس میں بھی قرآن کریم کے عربی ہونے کا ذکر ہے، اور اس میں بھی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ما قبل میں کیا ہے؟ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور آنے والی صورت میں انا جعلناہ قرآنا عربیا. یہ بھی دونوں قرآن کریم کی وحی ہونے کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے اتارنے کا ذکر ہے. نمبر 5 آنے والی صورت میں
انا جعلناہ قرآنا عربیا، اور ما قبل صورت میں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اس میں وحی کا ذکر ہے، اس میں قرآن کریم کے وحی ہونے کا ذکر ہے۔ نمبر 6 ما قبل صورت میں ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہ آنے والی صورت میں ہے۔ اور ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ما قبل صورت میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اور آنے والی صورت میں ہم نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا، وہاں حضرت نوح، آنے والی صورت میں دوسری انبیاء کا ذکر ہے۔ نمبر 7 ما قبل صورت میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور پہلی صورت میں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض، آسمان و زمین کے خزانوں کا ذکر پہلی صورت میں بھی ہے، بعد والی صورت میں بھی۔ نمبر 8 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، ما قبل صورت میں یہ ہے يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور آنے والی صورت میں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، رحمت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، رحمت باطنی ہو نبوت یا رحمت ظاہری ہو۔ نمبر 9 ما قبل صورت میں یہ تھا جعل لکم من انفسکم ازواجا، آپ کی بیویاں آپ کی جنس میں سے ہیں۔ ما آنے والی صورت میں والذی خلق الازواج کلھا، خلق الازواج کلھا، تمام اصناف کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ آنے والی صورت میں آئے گا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنی آیتیں ہیں یہاں لکھا ہے کہ کتنی آیتیں ہیں۔ حامیم اللہ اعلم بمرادہ بذالک، بعض کہتے ہیں حامیم اس کا اشارہ ہے انا حامد والکتاب المبین، انا حامد یا انا ما توبہ، حامد، میم مادح، انا حامد انا مادح للقرآن، میں قرآن کریم کی حمد اور قرآن کریم کی مدح بیان کرتا ہوں، کن الفاظ میں والکتاب المبین، یہ تعریف ہے۔ اور یا یہ ہے کہ حاد النظر، حاد النظر، نظر کو تیز کرنے والا کہ آدمی کی فکر تیز ہو جائے۔ اور میم ممد العلم، علم کے لیے معاون قرآن کریم ہے۔ والکتاب المبین، وہ قسم ہے، قسم تعظیمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو قسم استشہاد کے لیے ہے، دلیل پکڑنے کے لیے ہے، وہ غیر اللہ کی قسم بھی کھائی جاتی ہے، غیر اللہ کی قسم استشہاد کے لیے، جیسے تیری زلفوں کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم لوگ کہتے رہتے ہیں، اس کی تفسیر بھی بخاری میں انشاءاللہ آئی گی۔ المبین المظہر طریق الہدی، وما یحتاج الیہ من الشریعہ، شریعت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب قرآن کریم نے بیان کیا، اور ہدایت کو بھی بیان کیا۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے بنایا ہے اس قرآن کریم کو، اس کتاب کو، قرآن عربی میں، عربی زبان میں۔ جعلناہ، اس سے استدلال کرتے ہیں معتزلہ، کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، انا جعلناہ خلقناہ، جعل الظلمات والنور خلق الظلمات والنور، اس کا جواب یہ ہے جعلناہ یعنی سیرناہ قرآنا عربیا، تخلیق کے معنی میں نہیں ہے، جعلناہ سیرناہ، ہم نے اس کو بنایا ہے یعنی نازل کیا ہے، یا انا جعلناہ انا انزلناہ، انا جعلناہ انا کتبناہ، انا جعلناہ قرآنا عربیا، کتبناہ قرآنا عربیا، یا بیناہ لغت عرب میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور سمجھ حاصل کرو اے اہل مکہ۔
تفهمون معانيه وإنه في الكتاب اور بے شک یہ قرآن کریم مثبت فی الکتاب مثبت یہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے ثابت کیا گیا ہے فی الکتاب لوح محفوظ میں اصل الکتاب جو تمام مکتوبات کی اصل ہے لوح محفوظ میں اور لدینا ہمارے پاس کہتے ہیں لدینا بدل ہے انہو لدینا انہو فی بدل کی ضرورت تو نہیں ہے انہو کے لیے فی الکتاب اور حال کونہ لدینا جیسے حال میں کہ ہمارے پاس ہے یا لدینا خبر ثانی لعلی اور یہ قرآن کریم لعلی بلند مرتبے والا ہے علی الکتب قبلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انہو میں ہو ضمیر اسم ہے اور لعلی حکیم خبر ہے اور فی الکتاب یہ فی الکتاب مبدل منہ ہے اور لدینا بدل ہے اور بدل اور مبدل منہ دونوں جار مجرور یا حال ہے یا دونوں علی حکیم کے ساتھ متعلق ہے علی علی الکتب قبلہ اور حکیم حکمت والی کتاب ہے حکیم حکمت والی کتاب ہے آگے ذو حکمت بالغۃ افنضرب عنکم الذکر ام کنتم قوم مسرفین افنضرب عنکم الذکر پس کیا ہم پھیر دیں گے تم سے الذکر نصیحت کو صفحا روکتی ہوئی صفحا پھیرتی ہوئی ام کنتم قوم مسرفین اس وجہ سے کہ تم مسرف قوم ہو جب تم مسرف قوم ہو تو اس وجہ سے ہم قرآن کریم کو تم سے پھیر دیں گے اور قرآن کریم کو تمہاری اوپر نازل نہیں کریں گے نہیں بلکہ ہم قرآن کریم کو بھیجیں گے تم مانتے ہو تو مانو نہیں مانتے ہو تمہاری مرضی ہے نضرب اس کے معنی اعراض ہے ضربت عن فلان اے اعرضت افنضرب حمزہ اور فا کے درمیان انمہلکم یا انؤخر عنکم یا ہم پیچھے کریں گے قرآن تم سے ونضرب عنکم الذکر پس کیا پھیر دیں گے ہم تم سے الذکر قرآن کریم کو صفحا پھیرنا دوسرا معنی یہ ہے کہ مصنف نے جو معنی بیان کیا افنضرب کیا ہم روکیں گے عنکم تم سے قرآن کریم کو صفحا روکنا اس وجہ سے کہ تم مصرف ہو تیسرا ترجمہ یہ ہے افنضرب عنکم الذکر کیا ہم اعراض کریں گے تمہارے ذکر سے کیا ہم تمہارا نام نہیں لیں گے صفحا بالکل اس لیے کہ تم مصرف ہو جب تم مصرف قوم ہو تو فہل نمسک عن ذکرکم ونحن لا نذکرکم کیا ہم آپ کا ذکر نہیں کریں گے نہیں ہم آپ کا ذکر کریں گے کہ اے لوگو اے اہل مکہ اے مشرکین کو قرآن کریم کو مان لو قرآن کریم کی تابعداری کرو یا ہم کہتے رہیں گے نضرب نمسک عنکم الذکر القرآن صفحا یا مفعول مطلق ہے من غیر لفظه افنضرب ضربا یا مفعول له ہے مفعول له صفحا کیا ہم قرآن کریم کو پھیریں گے تم سے صفحا روکنے کے لیے کہ ہم روک دیں گے یا صفحا حال ہے حال کوننا صافحین ایسے حال میں کہ ہم اعراض کریں گے تم سے ولا تؤمرون ولا تنہون تم کو امر اور نہیں کیا جائے گا لأجل ان اس لیے کہ تم ہو قوم مسرفین کافر قوم مسرفین یعنی کافر
اگر وہ تیسرا معنی کریں گے تو پھر اس میں قلب ہوگا، یعنی افنضرب عنکم الذکر یعنی عن ذکرکم، کیا ہم تمہارے ذکر سے اعراض کریں گے، پھر یہ قلب ہوگا، یعنی کم کی جگہ ذکر ہے اور ذکر کی جگہ کم ہے، عن کم الذکر یعنی عن ذکرکم۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہ نوح علیہ السلام سے متعلق ہے، پہلی نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں یہ آیا، اور ہم نے کتنے بھیجے ہیں، یعنی بہت بھیجے ہیں انبیاء کو، فی الاولین متقدمین میں۔ وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، وما یأتیہم، اور ان کے پاس نہیں آتے تھے انبیاء علیہ السلام، یعنی ما اتاہم، مضارع ماضی کے معنی میں ہے، اس کو کہتے ہیں حکایت حال، یعنی ماضی کو حال کی طرح بنانا، کوئی نبی الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے اوپر استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، استہزاء قوم قبیلہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، بس ہم نے ہلاک کیا قوماً اشد منہم، اس قوم کو جو ان سے زیادہ سخت تھی، من قوم کا آپ کی قوم سے، اور سختی بچن قوت میں، بچن پکڑنے میں اور قوت میں، وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزری ہے مثل الاولین، متقدمین کی حالت عجیبہ، متقدمین کی حالت عجیبہ گزر گئی ہے، انہوں نے سنی ہے۔ مضى سبقہ کی آیات، مثل کہتے ہیں حالت عجیبہ کو، جیسے ضرب المثل عجیب ہو اسی طرح ان کی حالت بھی عجیب ہے، ضرب المثل عجیب ہوتی ہے۔ یا حالت عجیبہ کو مثل کہتے ہیں، یعنی المثل یکون سائرا والحالت العجیبہ ایضا تکون سائرتا، ضرب المثل بھی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ہر جگہ وہ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، اور ان کی حالت عجیب پیچھے دیکھیں اس طرف کنیکشن ہو رہا ہے، اور ان کی حالت عجیبہ بھی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی ہر یہ عجیب کام ہو جائے تو ہر ایک کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے بات سنی قرآن جگہ یہ کام ہوا، تو حالت عجیبہ اچھی ہو یا بری ہے وہ پھیل جاتی ہے، جیسے مثال تیسرا معنی یہ ہے، بلکہ دوسرا یہ تو ایک میں دو بیان کیے میں نے کہ ان کی حالت کو مثل کیوں کہا، یا ضرب المثل بھی عجیب، یہ بھی عجیب، یا ضرب المثل پھیلتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر گئی مثل الاولین، متقدمین کی تشبیہ، یہ مشابہ ہوں گے متقدمین کی طرح، جیسے ان کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا تھا ان کا بھی اسی طرح ہو جائے گا، مثل بمانا تشبیہ یعنی مشبہ بھی، صفتوں فی الاہلاکی۔ مصنف نے پہلا معنی بیان کیا اس لیے کہ دوسرا معنی کسی بندے کا احترام ہوگا اپنی طرف سے، تو انہوں نے پہلے معنی کو لے لیا جو عام ہے، صفتوں فی الاہلاکی، ان کی حالت ہلاک کرنے میں، وہاں کا متقومی کو قضا لکھنا، آپ کی قوم کا نتیجہ بھی اسی طرح ہوگا، انجام۔
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور اگر آپ ان سے سوال کریں، یعنی یہ کہ مشرکین کی تحقیق ہے، بے وقوف، تم اتنے بے وقوف ہو کہ خالق السماوات اللہ کو مانتے ہو اور معبود نہیں. تو یہ خود قابل استہزاء ہے. رسول کے اوپر استہزاء کرتے کانوا به یستہزئون لکنہم یستحقون الاستہزاء. وہاں قبل سے ربط میں نے بیان کی. اگر آپ ان سے سوال کریں گے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے ضرور لا یقولن، ضرور کہیں گے کہ عزیز اور علیم نے پیدا کیا. لا یقولن میں وہی بات ہے جو بار بار مصنف کہتے ہیں، خلقہن العزیز العلیم. آخر جوابہم، یہ ان کے جواب کا لاسٹ حصہ ہے، یعنی ان کا جواب العلیم پر ختم ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ جو عزت والا ہے اور علم والا ہے. اور الذی جعل لکم الارض، یہ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو پڑھا ہے، انہوں نے صرف عزیز علیم کہا تھا. زاد تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زیادہ، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا ہے بستر. پہلے زمانے میں کہتے ہیں بچھونا، اب بچھونے کا زمانہ گزر گیا، لوگ بستر کہتے ہیں. المہد للصبی، جیسے بچی کے لیے گہوارہ، جیسے بچی کے لیے جھولا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور رکھے ہیں مقرر کیے ہیں تمہارے لیے یا بنائے ہیں تمہارے لیے زمین میں راستے، قدرتی راستے ہیں پہاڑوں میں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنے مقاصد تک پہنچو. الی مقاصدکم، لعلکم تہتدون الی حکمت الخالق، لعلکم تہتدون الی توحید اللہ. والذی نزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، بقدر، مقدار کے ساتھ، ورنہ سیلاب آ جائے گا. جیسے عرش سے اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتے ہیں آسمان سے، اسی طرح اوپر سے وحی نازل فرمائی، بقدر حاجتکم الیہ. ولم ینزلہ طوفانا، اس کو طوفان نوح نہیں بنایا علیہ السلام، جیسے نوح علیہ السلام کا طوفان. فانشرنا به بلدۃ میتا، بس ہم نے زندہ کیا پانی کے ساتھ بلدۃ میتن، وہ بستی میتن جو مردہ تھی، مردہ بستی. میتتن ہونا چاہیے، میتن کیوں آیا؟ کہتے ہیں بلدتن بتاویل مکان ہے، مکانن میتن، اور یا بتاویل بلدن ہے. یہ سب خلاف ظاہر ہے. اصل یہ ہے کہ میتن یہ تو مردہ کے معنی میں ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس میں مذکر مؤنث کا کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں مصدر میں مذکر مؤنث نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے بھی وہی مصدر ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی مصدر ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مرد پٹائی کرتا ہے تو اس کے لیے ضربن ہے، اور عورت پٹائی کرتی ہے تو اس کے لیے ضربتن ہے، دونوں کے لیے ضربن ہے. تو میتن یہ تو اپنے اصل پر ہے. ہاں البتہ یہ پوچھنا چاہیے کہ میتتن میتا کیوں آئی، یہ پوچھنے کا نہیں، یہ تو اپنے اصل پر ہے. اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ بتاویل مکانن ہے یا بتاویل وہ ہے، بلکہ وہ پوچھنا چاہیے کہ میتتن میتا کیوں آئی. وہاں تا للنقل من الوصفیت الی الاسمیت، کیونکہ وہ لاش کا نام ہے جو خود بخود مر چکا ہو، اس لیے تا آ گئی. کذالک، اسی احیاء کی طرح، جیسے دنیا میں تمہارا احیاء، تخرجون من قبورکم احیاء.